الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. میں ترتیب سے آیات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. پھر انشاءاللہ ایک مرتبہ مکمل واقعہ سنا دوں گا. ابھی آیات کے حوالے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے معجزے عطا فرمائے. ایک تو لاٹھی دی، فرمایا زمین پر ڈالو تو وہ بہت بڑا سانپ اژدہا بن گئی. دوسرا فرمایا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کے نکالو تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا بن گیا. میں پہلے بتا چکا اس کا سفید ہونا کوئی بیماری نہیں تھا جیسے داغ پڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ سورج کی طرح چمکتا دمکتا نظر آتا تھا. اور یہ دائیں ہاتھ میں تھا.
یہ یدا کا چونکہ لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ. اور جب کبھی گھبراہٹ یا انسانی مزاج کے مطابق کوئی خوف کا احساس ہو تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لینا. آج بھی کبھی کسی کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ ہی جاتا ہے. یہ ایک علامت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. ایک تو اس کی زبان صاف ہے اور وہ میری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے. بھائی کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کا مددگار ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور فرعون اور اس کا لشکر تم دونوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آئیں گے. پتہ چلا جو نبی کا سچا پیروکار ہو یا جتنے پیروان کار ہوں وہ جب تک سچے پیروکار رہتے ہیں غالب رہتے ہیں. کامیابی چاہیے تو سچی غلامی کرنی چاہیے نبی کی. آج پوری دنیا کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکال دیں، لوگوں کا تعلق نبی سے کمزور کر دیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنا رشتہ کمزور کریں یا مضبوط کریں. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنی وابستگی زیادہ کرنی ہوگی، مضبوط کرنی ہوگی اور غیروں کو یہ بتا دینا ہوگا کہ تم ہمارے دل سے نبی کی محبت نکال نہیں سکتے. مگر ایسا صرف نعروں سے نہیں ہوگا، اپنے عمل سے ہم نے جواب دینا ہے. آج ڈرامے، شارٹ سٹوریز، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ جتنے ذرائع ابلاغ ہیں بار بار آپ کی حرارت چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی گرمی رہ گئی ہے، کتنی غیرت رہ گئی ہے. طرح طرح سے حملے کروائے جاتے ہیں آپ کو چیک کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم غیروں کے لباس، غیروں کی طرز، غیروں کے انداز اختیار کر کے کہیں غیروں کو مضبوط تو نہیں کر رہے. تو ہمیں اس وقت سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے جب بھی کسی پر یلغار کی گئی کہ ان کے اندر سے حیا نکال دو، غیرت نکال دو، تو ہم مسلمان ہیں، حیا ہمارا زیور ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے بلکہ اور زیادہ کریں گے. یہ ہم سب کو سوچنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو فرما دیا جو سچے پیروکار ہیں وہ غالب رہیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا
هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے تو اس نے کہا کہ یہ بناوٹ کا جادو ہے اور کچھ نہیں، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں ایسا نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے نشانیاں لے کر فرعون کے پاس گئے۔ میں پہلے بتا چکا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کو 9 معجزے عطا ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعونیوں سب کے نبی تھے، مگر بنی اسرائیل اس وقت فرعون کے قبضے میں تھے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظلم اور نافرمانی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے اوپر خود بھی ظلم کرتا ہے، اور کہا گیا کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظلم پر آواز نہ بلند کرنا، سہتے رہنا، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ جب ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے تو پھر مقابلے کی نوبت آتی ہے اور ظلم ٹوٹتا ہے، لیکن ہم سہتے رہیں گے تو پھر ظالم کی مدد ہوتی رہے گی۔ نبی کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف اطاعت کہنا ماننے والی بات آج ہم گورنمنٹ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، مگر اللہ والے اللہ کے سوا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے ایسی کوئی کیا کہتے ہیں خوف کہہ لیں، گھبراہٹ کہہ لیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ خوف ضرر، نقصان کا خوف، ہلاکت کا خوف، کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے صرف یہ جو کہتے ہیں ظاہری طور پر جو خوف تھا وہ نقصان کا تھا کہ بنی اسرائیل کمزور ہیں، یہ ان کو اور ستائے گا اور تنگ کرے گا۔ خوف اطاعت وہ نہیں تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھے، جس کو ہم بڑا بھائی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اٹک جانا جس کو کہتے ہیں، کیونکہ فرعون کے ہاں انہوں نے آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ پتہ چلا اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد لینا یہ غلط بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بزرگوں کی دعا سے وہ نعمت مل سکتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی، اسی لیے اللہ والوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے منہ پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے
خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ہارون کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہے۔ یہ نبوت کسی محنت سے نہیں ملتی، کوئی بہت زیادہ عبادت کرنے سے، نیک عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا۔ خدا کے کاموں میں بندوں کی مدد لینا جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ قرآن میں ہے، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، مدد لی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، نبی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ہارون کی نبوت کا ذریعہ بنے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے دعا فرمائی۔ کہا جاتا ہے اب بھی، آج بھی دعا سے ولایت ملتی ہے، علم ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، سلطنت ملتی ہے۔ یہ ذریعہ بنتے ہیں، عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ دوسری بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ آپ کے نہ کوئی بھائی ہے، نہ ہی ماں سے کوئی اور بہن، یعنی آپ اکلوتی اولاد ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جائیں گے، بات کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے میری زبان میں جو تھوڑی سی اٹک آ جاتی ہے، لکنت آ جاتی ہے، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے پر پوری طرح روب نہ پڑے۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان کی طاقت لسانی، زبان کی طاقت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بشرطے کے حق میں ہو۔ بولنے والے تو بہت ہوتے ہیں، وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں۔ بہت سے لوگ بولتے تو بہت ہیں مگر بکتے ہیں، لیکن جو سچ بات کرے اللہ اس کی زبان میں طاقت دیتا ہے، اثر دیتا ہے، تو حق بات کا اثر ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ساتھ ہو، بغیر تقویٰ کے، بغیر حق کے بولنا کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں عذاب بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا اچھی بات نہیں، غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھانے والوں نے کہا سیپ کا منہ بند ہو جائے، جس میں موتی بنتا ہے، سیپ کا منہ بند ہو جائے تو موتی بنتا ہے، اگر کھلا رہے تو موتی نہیں بنتا۔ تو انسان کو چاہیے غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ یہ جو زبان ہے اس کا صحیح استعمال، کیونکہ کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آپ کا کلام بتا دیتا ہے آپ کا مزاج کیا ہے، اخلاق کیا ہے، علم کتنا ہے، تربیت کتنی ہے، وہ آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، نہیں بول سکتے تو چپ رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گئے اس کے پاس، فرعون اور ان کی جو دربار کے لوگ تھے ان کے پاس۔ یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، کوئی شخص اللہ والا ہے یا نیکی پسند ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ اپنی اولاد کو یا اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو دعا دیتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر کوئی
اپنے کسی رشتہ دار کو، بیٹے کو، بھائی کو جانشین کرے تو یہ بھی غلطی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی عطا سے بزرگوں کی اولاد بھی ان کی جانشین ہوئی اور انہوں نے واقعی جانشینی کا حق ادا کیا۔